بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمود احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل محمود احمد نیوز۔ دوستو آج 16 اکتوبر 2023 اور سوموار کا دن ہے، اور اگر آج کے دن کو ہم پاکستان کی مقامی کاٹن مارکیٹ میں ایک خوفناک خاموشی کا نام دیں تو یہ بات غلط نہیں ہوگی۔ سب سے پہلے ہم ڈالر کی بات کرتے ہیں، اس کے بعد یہ کاٹن سینٹ دیکھیں گے۔ مارکیٹ کے ریٹ جاننے کے بعد یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آیا پاکستان کی کاٹن مارکیٹ مزید مندی کی طرف جاتی ہوئی کیوں نظر آتی ہے۔ تو سب سے پہلے اگر ہم ڈالر کی بات کرتے ہیں تو 278.50 روپے پر آج انٹر بینک میں ڈالر ریٹ کی پوزیشن رہی ہے۔ اور اگر ہم یو ایس کاٹن سینٹ کی مارکیٹ کی بات کریں تو دوستو اس وقت تک ہاف سینٹ مارکیٹ مائنس ہونے کے بعد 85.61 پر ٹریڈ کر رہی ہے۔ اگر اوورآل دیکھا جائے تو آج پورے دن میں اب یو ایس کاٹن سینٹ مارکیٹ انتہائی مائنس میں رہی۔ اور اگر بات کرتے ہیں پاکستان کی ریٹس کی حوالے سے تو سب سے پہلے ہم روئی کی بات کریں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آج سندھ اور پنجاب میں روئی کے کیا ریٹس رہے ہیں۔ تو دوستو اگر ہم بات کرتے ہیں روئی کی، سندھ میں اگر روئی کے ریٹس کی بات کرتے ہیں تو دوستو سب سے کم ریٹ جو ہمارے سامنے آئے ہیں آج وہ 12,800 روپے تک روئی کے سندھ میں کام ہوئے ہیں۔ اور اگر اوورآل سندھ کی اچھے مال کی اچھی کوالٹی کی روئی کی بات کریں تو تقریباً 14,000 سے لے کر 14,500 روپے تک کی پوزیشن ہمارے سامنے نظر آتی ہے۔ اور اسی طرح اگر ہم دوستو پنجاب میں روئی کی بات کرتے ہیں تو پنجاب میں دوستو 14,500 سے لے کر 15,000 روپے تک روئی کی مارکیٹ نظر آتی ہے، جو کہ اس سال کی انتہائی کم ترین روئی کے ریٹس رہے ہیں۔ اور اگر اسی طرح ہم دوستو بنولے کی بات کرتے ہیں تو بنولے کے ریٹ بھی انتہائی کم ترین سطح پر ہیں۔ اور اگر سندھ کی بات کرتے ہیں دوستو تو 2,100 سے لے کر 2,300 روپے تک کاٹن سیڈ بنولے کی سندھ میں پوزیشن رہی ہے۔ اور اگر ہم پنجاب کی بات کرتے ہیں دوستو تو پنجاب میں اس وقت تک بنولے کے جو ریٹس ہمارے سامنے آئے ہیں وہ 2,200 سے لے کر 2,400 روپے تک کی پوزیشن ہمارے سامنے آئی ہے۔ اگر اسی طرح ہم دوستو بات کرتے ہیں کاٹن سیڈ کھل بنولے کی بات کرتے ہیں تو سندھ میں اس وقت 2,000 سے لے کر 2,150 روپے تک ہمارے سامنے کھل کی پوزیشن رہی ہے اور ہمارے سامنے اس کے سودے نظر آئے ہیں۔ اور اگر اسی طرح بات کرتے ہیں دوستو پنجاب میں تو پنجاب میں 2,200 سے لے کر 2,450 روپے تک کھل کے ریٹس ہمارے سامنے نظر آتے ہیں۔ دوستو آج ایک بہت ہی پازیٹیو ایک رپورٹس آئل کے حوالے سے ہمارے سامنے آئی ہیں، اور اگر دیکھا جائے تو کاٹن سیڈ آئل کے ریٹ ہمارے سامنے آج بہتری ہوئی ہے اور آج تقریباً 800 سے لے کر 1,000 روپے تک تیل کے ریٹ میں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ اور اگر ریٹوں کی بات کرتے ہیں کاٹن سیڈ آئل کی تو 10,300 سے لے کر 10,500 روپے تک کاٹن سیڈ آئل کے ریٹ ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اور اگر اسی طرح دوستو اگر بات کرتے ہیں سرسوں آئل کی تو سرسوں آئل اس وقت 11,800 سے لے کر 12,000 روپے تک کی پوزیشن میں ہے۔ سرسوں کی اگر سرسوں سیڈ کی بات کرتے ہیں دوستو تو سرسوں سیڈ کے ریٹ اس وقت 5,500 سے لے کر 6,000 روپے تک کی پوزیشن ہمارے سامنے نظر آتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں دوستو گندم کی تو گندم کے ریٹوں میں مسلسل کمی آ رہی ہے، اور جو گورنمنٹ آف پاکستان نے ایک سٹاک ہولڈرز کے خلاف ایک پازیٹیو انیشیٹو لیا ہے، جس کے بعد جو سٹاکیہ ہیں ان کے خلاف کریک ڈاؤن کا جو ایک فیصلہ کیا ہے، اس کے بعد زرعی اجناس کے ریٹوں میں کافی کمی دیکھی گئی ہے۔ اور اگر ہم آج گندم کی بات کرتے ہیں تو 4,300 سے لے کر 4,500 روپے تک سندھ کی پوزیشن رہی ہے۔ اور اگر اسی طرح ہم بات کرتے ہیں دوستو گندم کی پنجاب میں تو پنجاب میں 4,400 سے لے کر 4,450 روپے تک گندم کے ریٹ ہمارے سامنے آئے ہیں۔ مکئی کی بات کر رہے ہیں دوستو تو مکئی میں انتہائی مندہ ہے، اور ریٹوں کی بات کریں تو 1,700 سے لے کر 1,900 روپے تک کی پوزیشن ہمارے سامنے واضح ہوئی ہے۔ اور سب سے
سب سے آخر میں ہم بات کریں گے پاکستان کی کپاس کی۔ تو دوستو پاکستان کی کپاس کے اس وقت انتہائی برے حالات ہیں، اور اگر ریٹس کی بات کی جائے تو سندھ میں دوستو اس وقت کپاس کے ریٹ 5,000 سے لے کر 6,200 روپے تک کے ریٹ ہمارے سامنے آئے ہیں۔ اور اگر ہم بات کرتے ہیں دوستو پنجاب کی، تو پنجاب کی منڈیوں میں 6,000 سے لے کر 7,200 روپے تک میکسیمم ہمارے سامنے ریٹوں کی پوزیشن رہی ہے۔ لیکن جو بھی صورتحال ہے وہ ریٹوں کے حوالے سے یہی رہی ہے۔ لیکن اگر ہم بات کرتے ہیں اوورآل مارکیٹ کی، تو آج روئی کی مارکیٹ میں انتہائی خاموشی رہی ہے، اور ایک خوفناک قسم کی خاموشی ہمارے سامنے آئی ہے۔ اور یہ خوفناک خاموشی نہ صرف کسانوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگی، بلکہ اس کے ساتھ جننگ سیکٹر بھی اس سے کافی متاثر ہوگا۔ اگر دیکھا جائے تو ٹیکسٹائل یونٹ اس وقت شدید ترین بحرانوں کا شکار نظر آتا ہے۔ اس کی وجہ جو ہمارے سامنے نظر آتی ہے پاکستان میں بڑھتے ہوئے شرح سود، اور اگر دیکھا جائے تو بجلی اور گیس کی قیمتوں میں بھی مسلسل اضافہ کیا جا رہا ہے۔ اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو کپاس اور روئی کی گھٹتی ہوئی قیمتیں یہ بھی کاروبار کو خاصا متاثر کر رہی ہیں۔ اور اگر دیکھا جائے تو ایک فیکٹر جو ہمارے سامنے نظر آتا ہے اس وقت کاٹن مارکیٹ کے حوالے سے جتنے بھی افراد ہیں وہ شدید ترین نقصان کا سامنا کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے پورے پاکستان میں اور خاص طور پر کاٹن مارکیٹ میں پیسے کا ایک شدید ترین بحران پیدا ہو گیا ہے۔ اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو ٹیکسٹائل یونٹ میں جو را میٹیریل استعمال کیا جاتا ہے اس کی مسلسل کمی کی وجہ سے یارن مارکیٹ میں بھی ایک شدید مندہ آیا ہے، اور ٹیکسٹائل یونٹ خریداری کم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں روئی کی اس وجہ سے۔ اور اگر دوسرے نمبر پر دیکھا جائے تو بڑھتے ہوئے شرح سود اور نقصان کی وجہ سے کئی اسپننگ یونٹس اور ٹیکسٹائل یونٹس بند ہونے کی بھی اطلاعات ہمارے سامنے ہیں، اور جو ٹیکسٹائل یونٹ اور اسپننگ ملز اس وقت آپریٹ کر رہی ہیں وہ کوشش کر رہی ہیں کہ اپنی مرضی کا ریٹ وہ جننگ سیکٹر کو دیا جائے، جس کا اثر براہ راست کسانوں پر پڑتا ہے، اور کسان بھی اس سے شدید متاثر ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ لگتا ایسا ہے کہ آئندہ آنے والے دن پاکستان کی مقامی کاٹن مارکیٹ کے لیے انتہائی مشکل ترین دن ہوں گے، کیونکہ ہر گزرنے والا دن پاکستان کی کاٹن سیزن کو ایک کلوزنگ کی طرف لے جاتا ہوا نظر آتا ہے۔ اگر دوسرے نمبر پر دیکھا جائے تو جس طرح کپاس اور روئی کے حوالے سے یونٹس نقصان میں نظر آتے ہیں، اسی طرح اگر دیکھا جائے تو کھل کا کام کرنے والے اور کاٹن سیڈ آئل کا کام کرنے والے یہ بھی اس کاروبار سے کافی متاثر ہیں، اور جو عارضی طور پر آئل کے ریٹوں میں تیزی آئی ہے، کوشش کریں کہ جو بھی اس کاروبار سے متعلقہ لوگ ہیں اس کا بھرپور فائدہ اٹھائیں، کیونکہ اس وقت چائنا اور انڈیا خریداری میں نظر آتا ہے۔ آئندہ نومبر کے مہینے میں ایک دیوالی کا تہوار انڈیا میں منایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے انڈیا بھرپور کوشش کر رہا ہے کہ آئل کی خریداری کرے۔ انڈیا کی بھرپور دلچسپی کی وجہ سے پام آئل میں کے ریٹوں میں آج 800 سے لے کر 1000 روپے تک اضافہ دیکھا گیا ہے۔ لیکن اگر یہ ایونٹ جو انڈیا میں ایک بہت بڑا ایونٹ ہوتا ہے اس میں اگر دیکھا جائے تو ایک ہفتہ انڈیا میں چھٹیوں کا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے پھر ایک دفعہ پام آئل مندی کا شکار ہو سکتا ہے۔ اگر اوورآل دیکھا جائے تو جو بھی سیزن ہمارا کپاس کا گزرا ہے یہ کسی بھی حوالے سے پاکستان کے کاٹن مارکیٹ کے حوالے سے کسی کے لیے کوئی اچھی خبر لے کر نہیں آیا، لیکن دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کو نقصان سے بچائے، اور جو حضرات بھی اس کام کو کر رہے ہیں وہ دیکھ کر چلیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں بھی کچھ حالات بہتر نظر نہیں آتے۔ اگر میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو لائک شیئر ضرور کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔